اسی نام کے ایک اور عالم ہے ہندوستان میں، حضرت گنگوہ میں اکیلے سیاہ ستہ پڑھاتے تھے، حدیث کی 6 بڑی کتابیں اکیلے گنگوہ میں پڑھاتے تھے۔ طالب علموں کے لیے کوئی طالب علم کا مطلب علماء پڑھنے جاتے تھے گنگوہی کی خدمت، تو دور دور سے علماء پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس وقت ایک ہی ملک تھا، آتے تھے۔ کسی کے کھانے کا کوئی نظم نہیں، گنگوہ میں کسی نے اپنے رشتہ دار کے یہاں کوئی مسجد پکڑ لی، کہیں کوئی امام ہو گئے، کوئی مؤذن ہو گیا، اپنے طور پر انتظام کرتے ہیں، جو روکھا سوکھا ملتا ہے کھا لیتے ہیں۔ حضرت گنگوہی سے علم حدیث پڑھ رہے ہیں کون؟ علماء، طالب علم بن گئے۔ حضرت گنگوہی اخیر میں نابینا ہو گئے تھے، آنکھ کی بینائی کمزور ہو گئی، تو اخیر میں گنگوہ سے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ، وہ ایک بچے کو لے کر گیا کہ حضرت میرے خاطر ان کو پڑھا دیجیے۔ حضرت گنگوہی نے کہا مطلب کمزور ہو گیا ہوں، پڑھانا بھی چھوڑ دیا ہم نے، کہ حضرت ان کو پڑھا دیجیے۔ پھر ایک مرتبہ دورہ شروع کیا ان کا، اور اس طالب علم کی خاطر پڑھانا شروع کیا۔ پورے ہندوستان میں جب شہرہ ہوا تو علماء پھر چاروں طرف سے آئے، اور اس طالب نے وہاں رہ کر بڑی محنت سے پڑھا۔ جانتے ہیں اس طالب کا نام کیا؟ ان کا نام بھی ہے حضرت یحییٰ، حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ کے والد صاحب۔ آپ تبلیغی لوگ بھی جانتے ہیں، جن کی کتاب پڑھی جاتی ہے فضائل اعمال، ان کے بیٹے ہیں، اتنے بڑے باپ کے اتنے بڑے بیٹے۔ تو اخیر میں یہ طالب علم آئے اور اپنا پورا وقت لگایا، اور استاذ کے لیے حضرت گنگوہی کا علم تو بہت اونچا علم ہے، لیکن حضرت گنگوہی کا علم پھیلا کن کے ذریعے؟ حضرت یحییٰ کے ذریعے، حضرت مولانا ذکر اللہ کے والد ہیں۔ تو اگر آپ اپنا مقصد زندگی کیا بنا ہوا ہے، ہم یہاں پڑھنے کے لیے آئے، تو پڑھائی میں آپ کا پورا وقت لگنا چاہیے۔ آج آپ چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن ہمت بلند رکھیے، کل اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ہی کام لے گا۔ کوئی اپنی ماں سے عالم بن کر کے پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ اس دنیا میں آنے کے بعد محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں، اور پھر اس کو نوازتے ہیں۔ آج آپ کوئی احمد ہوگا، کوئی محمد ہوگا، کل ہو کر کے آپ ہی کہا جائے گا علامہ احمد نہیں ہوں گے یہ حضرات، ہم لوگ نہیں ہوں گے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔